الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا۔ یہ سورہ مزمل کی 8، 9، 10 آیتیں تلاوت کی گئی۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو پچھلی آیتوں کے اندر بتایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کچھ نصیحتیں کی گئی اور اس کے اندر جو ہے تہجد کی نماز کا پابند بنایا گیا اور اس کے کچھ مصلحتیں بیان کی گئی۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی علیہ السلام کو نصیحت کے طور پر کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرما رہے ہیں جو صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے سبق کی چیز ہے، کیونکہ قرآن سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، صرف اللہ کے نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں فرمایا ہدی للناس، جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر تمام کے تمام لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ تو نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے رب کے نام کو یاد کیا کیجئے، وتبتل الیہ تبتیلا، اور چھوٹ کر چلا اور اس کی طرف سب سے الگ تھلگ ہو کر یاد کیا کیجئے۔ جو اور وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی کو اپنا کارساز سمجھیے۔ اور یہ جو کفار مشرکین آپ کو جو کچھ بھی باتیں کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے، وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو ہے بہترین طریقے سے ان سے الگ تھلگ ہو جائیے۔ اب اس آیت کے اندر جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو نصیحت کی گئی وہ اپنے رب کو یاد کرنے کی نصیحت ہے۔ اب یہاں پر جو اپنے رب کو یاد کرنے کی نصیحت ہے تو پچھلی والی آیتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے کہ جب آپ صبح میں اٹھا کیجئے تو اپنے رب کو یاد کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھے گا تو جب نماز پڑھے گا یا قرآن کی تلاوت کرے گا یا ذکر و اذکار کرے گا تو گویا وہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ تو اپنے رب کو یاد کیا کیجئے، اور یہ ذکر ایک ایسی چیز ہے جو کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بہت ساری عبادتیں جو ہیں اوقات کے ساتھ خاص ہے، جیسے کہ روزہ دن کے اندر ہے، اسی طرح جو ہے نمازیں بھی اوقاتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، اور اسی طرح جو ہے زکوٰۃ بھی جو ہے عبادت ہے لیکن وقت کے ساتھ خاص ہے، سال گزرنے کے اوپر واجب ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جو کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں کہ آدمی جب چاہے جس طرح چاہے کھڑے ہوئے بیٹھنے کی حالت میں سونے کی حالت میں ذکر کر سکتا ہے۔ یعنی ذکر اللہ کو یاد کرنا کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے یہاں پر اس کی ترتیب بتائی اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ اللہ کو یاد کرنا کیسے ہو، کہ شب و روز ہمہ وقت جاری رکھے، اس میں نہ کبھی جو ہے سستی ہونی چاہیے نہ کاہلی ہونی چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، چاہے زبان ذکر سے ہو یا زبان یا جو ہے دل سے ذکر ہو۔ اور اس کا ایک مطلب اور بھی لیا جا سکتا ہے کہ ہر وقت جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اپنے آپ کو پابند بنائے رکھیں، یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہوا۔ ظاہر سی بات میں آدمی اللہ کو یاد کب کرے گا؟ جب نماز کا وقت ہوگا تو فوراً یاد آئے کہ بھئی نماز ہے، اللہ کی عبادت ہے، یہ بھی ایک ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو وقتاً فوقتاً جو اللہ نے ہم پر عبادتوں کو نازل کیا ہے اور عبادتوں کے جو احکامات اتارے ہیں اس کے اوپر جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہنا چاہیے کہ اس وقت میرے اوپر اللہ کا کیا حکم ہے، اس وقت میرے اوپر اللہ کا کیا حکم ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہے تو میں نماز کو پڑھوں، ابھی جو ہے روزے کا وقت ہے تو میں روزہ رکھوں، ابھی جو ہے زکوٰۃ دینے کا وقت ہے تو میں زکوٰۃ دوں۔ تو جو عبادتیں جس وقت کی ہیں اس وقت جو ہے اس عبادت کو کرنا گویا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کو یاد کرنا، کہ اگر یوں ہوتا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اپنے رب کو یاد کرو تو اس سے بہت سارے مطلب نکل سکتے تھے، لیکن یہاں پر اسم کا لفظ آیا، اپنے رب کا نام لے کر یاد کیا کیجئے۔ اس سے مراد جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ کا جو تقرار ہے وہ جو ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ چیز بدعت ہے کہ جو اللہ کر کے جو ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں،
بولے یہ چیز جو ہے کسی حدیث قرآن سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس آیت کے ذریعے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کیا کیجئے، یعنی اللہ اللہ کہہ کر۔ تو ان لوگوں کی اس میں تردید بھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے آگے ایک اور حکم بھی دیا کیا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ کو یاد کرنا کس انداز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو تبتل کہتے ہیں مخلوق سے قطع نظر ہو کر صرف اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جانا، کہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا کا دھیان اور دنیا کی مشغولیات کا دھیان اور دنیا کی فکر کا دھیان تمہارے دماغ میں اور دل میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ تم جب اللہ کو یاد کرتے ہو تو صرف اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کے سامنے آ جاؤ۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ گویا یہاں پر جو ہے شرک سے بھی تردید کی گئی ہے، شرک پر جو ہے رد بتایا گیا کہ شرک کرنے سے گویا اللہ کا یاد کرنا جو ہے کسی مخلوق کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہو جائے گا، کہ تم اللہ کو بھی یاد کرتے ہو اور ساتھ میں کسی اور کا بھی تذکرہ کرتے ہو، گویا تم نے شرک کے برابر معاملہ کیا۔ تو یہاں پر جو ہے اس کا ایک اور مطلب یہ بھی کہ شریک نہ کرنا کسی کو، بلکہ خالص اللہ کی عبادت کی طرف دھیان دینا۔ اور جو ہے تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنے تمام اعمال اور افعال اور ہماری ایک ایک حرکت کے اوپر جو ہے ایک ایک چیز کے اوپر ہماری نظر جو ہے اللہ کی طرف ہونی چاہیے، کسی بندے کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھو، اور کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھو، کیونکہ مشکلوں کو دور کرنے والا اور حاجتوں کو پورا کرنے والا وہ صرف اللہ ہے۔ تو یہاں پر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کے ذریعے بتایا گیا کہ مشکلوں کو پورا ہٹانے والا اور جو ہے حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، اس لیے اللہ کی طرف ایسا دھیان کیا کیجئے اور اللہ کو اس انداز کے ساتھ کیا کیجئے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک بھی نہ ہو، اور ہماری نظر جو ہے اللہ کے اوپر ہو، اور ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا اور ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا وہ صرف اللہ ہے۔ اس کے اندر جو ہے ایک اور چیز بھی یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے اندر حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبتل کے معنی یہ ہے کہ تمام دنیا و ما فیہا سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، تمام دنیا و ما فیہا سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور ساری چیزوں کو چھوڑ دینا، صرف اللہ کے پاس چلے جانا۔ لیکن جیسے تبتل اور مخلوق سے قطع تعلق کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے، وہ اس ترک تعلق اور ترک دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں پر یہ مطلب نہیں مانا جائے گا جو لوگ جو ہے یہ جین بدھسٹ لیتے ہیں کہ وہ بالکل دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور عبادت سمجھ کر کھانے کو، پینے کو، شادی بیاہ کو اور جو انسانی زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اور عبادت سمجھ کر چھوڑتے ہیں اور اللہ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی صاف طور پر جو ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی کوئی چیز نہیں ہے، رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے صرف اللہ اللہ کرنے میں لگ جانا۔ حالانکہ ہمارا دین اور ہمارا اسلام جو ہے ہم کو یہ سکھاتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ انسانی ضرورتوں کا خیال اللہ نے بھی رکھا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ بات ثابت ہے کہ ساری ضرورتوں کا انسان کی ساری ضرورتوں کا اللہ نے خیال رکھا ہے۔ اگر نکاح ہماری ضرورت کی چیز نہ ہوتی تو اللہ اس کو قرآن میں بیان نہ کرتے، اگر نکاح ہماری ضرورت کی چیز نہ ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا حکم کیوں دیتے، یا خود اس پر عمل کیوں کرتے، یا صحابہ کو اس کی ترغیب کیوں دیتے؟ تو پتہ چلا کہ انسانی ضرورتوں سے جو تعلق رکھنے والی چیز ہے جس سے آدمی اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکتا ہے، وہ جو ہے اللہ سے ہٹانے والی چیز نہیں ہے۔ ہماری اسلام کے اندر رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ہٹ جانے کا مطلب یہ ہے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا و مافیہ سے کٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرتے وقت دنیا کی باتیں اور دنیا کی مشغولیں اس پر غالب نہ آنی چاہیے۔
اس پر کیا آنی چاہیے؟ غالب نہ آنی چاہیے کہ تم جو ہے اللہ کو اتنا بھول گئے کہ دنیا کے اندر مکمل طور پر مشغول ہو گئے، یا پھر جو ہے اللہ کو یاد کرو لیکن دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے، ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عملاً اور اعتقاداً جو ہے دنیا کا پردہ ہمارے اوپر نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اس کے اندر جو ہے ایک اور بات بھی یہ نقل کی ہے کہ بزرگوں کا یوں کہنا ہے کہ ہم جس مسافت کو طے کرنے اور راستے کو کاٹنے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، در حقیقت اس میں 2 قدم جو ہے اصل ہیں، ایک وصول الی اللہ اور ایک جو ہے مخلوق سے انقطاع، تب جا کر تم کو جو ہے کامیابی نصیب ہوگی۔ یعنی مخلوق سے کٹ جاؤ اور اللہ سے مل جاؤ۔ ان 2 چیزوں کو اللہ نے ان 2 چیزوں کی ان 2 آیتوں کے اندر بیان کیا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کے اندر جو ہے اللہ سے تعلق بنانے کو بتایا، اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا سے بتایا کہ مخلوق سے کٹ جانا، یعنی مخلوق کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے مشہور فرمان ہے کہ تمہارے دل کے اندر جو ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ ہاں جو ہے آدمی کی دل کے اندر جو ہے نفسی اور طبعی محبت جو ہے گھر والوں کی بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی محبت اتنی غالب نہ آ جائے کہ اللہ کے حکم کو توڑنے پر چلے جاوے، یا جو ہے اللہ کے حکم کو چھوڑنے پر چلے جاوے۔ سب سے زیادہ غالب جو ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور جو ہے نصیحت کر رہے ہیں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، کہ وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور آپ جو ہیں اسی کو کارساز بنا لیجئے۔ وکیل جو ہے ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں گے تو وکیل کہتے ہیں اس شخص کو جس کو کوئی کام جو ہے مکمل طور پر سپرد کر دیا جاوے، کہ ہم دنیا کے اندر بھی وکیل اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی کیس کے اندر اور کسی معاملے میں پھنس جاتا ہے تو کسی کو ہائر کرتا ہے اور سارا کا سارا معاملہ اس کے سپرد کر دیتا ہے کہ تو مسئلہ حل کر کے دے، تو مسئلہ حل کر کے دے۔ تو ہمارا بھی جو ہے اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم ساری کے ساری چیزوں کو اور ساری ضرورتوں کو اللہ کے سپرد کر دے، کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، میرا کام بنانے والا تو اللہ ہے۔ اس کی وجہ جو ہے پہلے بیان کی گئی کہ جو مشرق کا مالک ہے، مغرب کا مالک ہے، پوری دنیا کا مالک ہے، ظاہر سی بات ہے بھروسہ بھی اسی پر کرنا چاہیے۔ بھروسہ بھی کس پر کرنا چاہیے؟ اسی پر کرنا چاہیے اور اسی کو وکیل بنانا چاہیے۔ اب یہاں پر جو ہے اس آیت کے اندر ایک اور چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ توکل علی اللہ کو بیان کیا گیا کہ اللہ ہی پر بھروسہ کر لینا۔ تو بہت سارے لوگ اس میں جو ہے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کر لینا تو اس کا مطلب دکان چھوڑ دے وے، دنیا کا کاروبار چھوڑ دے وے، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے اوپر بھروسہ کر لے وے کہ دسترخوان آسمان سے ڈائریکٹ ہمارے گھر میں اترے گا۔ تو یہ چیز توکل کے بالکل خلاف ہے۔ توکل کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ پر توکل اور بھروسے کا معنی یہ بالکل نہیں ہے کہ کسب معاش اور دفع بلا کے جو اسباب اور آلات قدرت حق نے بیان کیے ہیں اس کو بالکل چھوڑ دینا، کہ جو ہماری زندگی گزارنے کی ضروریات ہیں اور جو اسباب ہے اور آدمی اس کو چھوڑ دے وے، کسب معاش کو چھوڑ دے وے، یا آدمی کسی مصیبت میں پھنس گیا اور جو ہے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں اس کو چھوڑ دیا، یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے۔ بلکہ دنیا کو جو ہے اللہ نے دار الاسباب بنایا اور وہ مسبب الاسباب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا جو ہے بندوں کو پابند بنایا کہ جو تم سے ہو سکے تمہاری طاقت کے اعتبار سے جو ہے دنیا کے اسباب کو اختیار کرو اور پھر معاملہ میرے حال پر چھوڑ دو۔ معاملہ کس کے حال پر چھوڑ دو؟ میرے حال پر چھوڑ دو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاف حدیث بھی ہے، حدیث یہ ہے کہ ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاتقوا الله واجملوا في الطلب، یعنی کوئی شخص جو ہے، کوئی آدمی، کوئی نفس، کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرتا ہے جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ اپنا رزق کیا نہ کر لے؟ مکمل نہ کر لے۔ الا فاتقوا الله، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو، واجملوا في الطلب، اور جو تم سے ہو سکے دنیا کے اسباب کو اختیار کرتے رہو، پھر اللہ پر بھروسہ کر لو۔ یہ توکل کا مطلب ہے۔
لیکن اس میں ایک بات اور بھی اہتمام میں رکھنی چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے دنیا کو اللہ نے ضرور ہمارے لیے دارالاسباب بنایا ہے، لیکن اسباب کو آدمی اتنا اختیار نہ کر لے کہ اللہ پر بھروسہ چھوڑ دے کہ یار ہوئے گا تو دنیا کے سبب سے ہی، جو میں کروں گا اسی سے ہوگا۔ آدمی کی طاقت کتنی ہے کہ جو ہے آدمی جو ہے صبح میں اپنے گھر سے نکلے اور دکان کو کھولے اور شام تک دکان پر بیٹھے رہے، یہ اتنی اس کی طاقت ہے، اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کہ گاہک کو بھیجنا اور جو ہے کمائی کا کرنا یہ اب اللہ کی ذمہ، میرے ذمہ جتنا تھا اتنا میں نے کر لیا، لیکن اس کے بعد کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو لے کر چلنا، اسی کو کہتے ہیں توکل علی اللہ۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک اور نصیحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ کفار مشرکین کی طرف سے جو ہے آپ جب دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف اور دین کی طرف بلاتے ہیں، تو وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی جو ہے مجنون کہتے ہیں، کبھی پاگل کہتے ہیں، کبھی آپ کے اوپر جو ہے مٹی ڈالتے ہیں، تھوکتے ہیں، آپ کو جو پریشان کرتے ہیں، جو باتیں کہتے ہیں، آپ اس کا انتقامی طور پر کوئی جواب نہ دیں اور نہیں جو ہے لڑنا جھگڑنا ہو، بلکہ وصبر، صبر کرو اور جو ہے صبر سے کام لو جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں۔ اور یوں فرمایا کہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ بہترین طریقے سے ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ اگر وہ نہیں مانتے ہیں اور تمہاری باتوں کا انکار کرتے ہیں تو آپ جو ہے اپنے دل کے اندر اس چیز کو نہ لائیے کہ آپ انتقام لیں گے یا ان کو جو ہے بد دعا کریں گے، بلکہ آپ کا کام تو صبر کرنا ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے، اور صبر سے جو کام لیا جاتا ہے اس کے اندر اللہ نے نجات رکھی ہے کہ صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور جو ہے بڑی عجیب حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ واہ واہ، کہ 5 چیزیں جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے نامہ اعمال کے اندر، ترازو کے اندر جو ہے بھاری ہوگی۔ واہ واہ، کتنی زبردست چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 چیزیں گنوائی، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا سبحان اللہ، تیسرا الحمدللہ، چوتھا اللہ اکبر، اور 5ویں چیز بتائی کہ وہ ماں باپ جو جن کے اپنے چھوٹے بچے کے انتقال کے اوپر وہ صبر کریں، کہ یہ صبر کل قیامت کے دن ترازو کے اندر بھاری ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بھی چیز کا صبر، چاہے دین کی بات کو پہنچانے کے اندر کوئی تکلیف دے رہا ہے اس پر صبر کرو، تمہارے اوپر جو ہے کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو شکوہ شکایت نہ ہو بلکہ صبر ہو۔ تو یہ صبر تم کو جو ہے ایک دن نجات دلائے گا اور کل قیامت کی دن جو ہے ترازو کے اندر بھاری ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخر میں جو فرمایا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ بہترین طریقے سے اور اچھے طریقے سے ان سے الگ تھلگ ہو جائیے۔ اب جب آدمی کوئی دین کی دعوت دیتا ہے اور جب اس کی سامنے والوں کی طرف سے تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ جو ہیں بہت اونچے اخلاق والے ہیں اور بہت منصب اعلیٰ والے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے اللہ نے آپ کو ہم نے امام بنایا ہے، تو آپ کا کام جو ہے ان سے الگ ہونے کے، اور ظاہر سی بات ہے آدمی جب جو ہے کسی سے رشتہ توڑتا ہے تو اس کی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کی برائی کو کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ جب آپ ان سے الگ ہوئے تو اپنی زبان کے اوپر ان کی کوئی برائی نہ ہو، بلکہ بہتر طریقے سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیے، اور آپ کے اخلاق کے مطابق تو یہ ہے کہ آپ ان کو جو ہے برا بھلا نہ کہیں، بلکہ جو ہے آسانی کے ساتھ اور بہتر طریقے سے کچھ نہ بولتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، ایک الفاظ بھی برائی کا نہ بولتے ہوئے بالکل آپ ان سے الگ ہو جاؤ، اسی میں آپ کی جو ہے کامیابی ہے۔ اور آگے بھی جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کے طور پر کچھ اور نصیحتیں بھی کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔